السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرنی چاہیے، اس کا طریقہ کار قرآن و سنت کے مطابق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کل اور زیادہ تر اس مہینے میں، اسلامی مہینے میں ربیع الاول، سوشل میڈیا پہ کئی لوگ معذرت کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جس کا نہ تو قرآن مجید میں ذکر ہوتا ہے، نہ کسی احادیث میں ذکر ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے باتیں لگا لینا، جو دل چاہے اس کو ساتھ شامل کر دینا، ایک بات کہیں اور سے کرنی، دوسری بات کہیں اور سے کرنی، کہ فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، جبکہ اللہ رب العزت نے ایک ہماری محبت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت کر نہیں سکتا۔ اس کی مثال قرآن مجید بڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی کئی مثالیں اس قرآن مجید میں دی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 80، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا اس نے میری اطاعت کی۔ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بجائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں سے چلتا آ رہا، ہمارے بڑے یہ عمل کرتے تھے، ہم ان کو دیکھا دیکھی یا کام کر رہے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کہاں پہ ہے؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام ہی نہیں لیا جا رہا، نام ہی اپنے بڑوں کا لیا جا رہا کہ ہمارے بڑے یہ کرتے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی میں نعت تو نہیں کہوں گا، ایسی باتیں، کیونکہ وہ محض باتیں ہی ہیں جو گا کر میوزیکل انسٹرومنٹ میں بجا کے اور اس کے ساتھ ڈھول وغیرہ شامل کر دینا، اس کے ساتھ پیچھے میوزک شامل کر دینا، اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم نعتیں پاڑے ہیں، اور اس میں ایسے شرک والے الفاظ ہیں کہ ایک انسان اور ایک مسلمان جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں محبت کرتا ہے، وہ سن کے شرم سے پانی ہو جاتا ہے کہ یار کس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے سے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، گویا اس نے میری نافرمانی۔ تو نبی کریم صلی اللہ، اب آپ خود دیکھ لیں، قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث بھی، کہ جو عمل، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو کہ قرآن میں ہو اور اس کا طریقہ حدیث میں نہ ہو۔ آپ نماز کا طریقہ دیکھ لیں، نماز کا حکم قرآن مجید میں ہے، لیکن اس کا عملی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ جب تک عملی طریقہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ نماز نہیں پڑھیں گے، وہ آپ کی نماز قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا
کہ اس طریقے سے محبت کا اظہار کو اگر کرنا تو نماز پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، حج کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، عمرہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ کوئی غم آ گیا ہے اس کو آگے سے جو اب اس کو کرنا ہے اس کا کیا کرنا ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ کوئی خوشی آ گئی ہے اس کو کس طرح کرنا ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا ہم خیال رکھیں گے تو اس کا مطلب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے محبت کا اظہار کریں۔ اگر ہم اس کا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہم صرف اور صرف منہ زبانی کہہ رہے ہیں، ہمارا عملی عمل کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جو رسول بھیجی ہیں وہ اسی لیے بھیجی ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات مانی جائے، جس طرح وہ سمجھاتے ہیں اس طرح سمجھا جائے، جس طرح وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں اس طرح عمل کیا جائے۔ اور پھر آگے یہی دوبارہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو ہمیں بچنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور قرآن مجید اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے تمام اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔